یہ کہانی تربوز کی پری کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اسی گاؤں کے قریب ایک عالی شان محل تھا جہاں شہزادہ روحان اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا۔ آخر کار شہزادہ روحان اپنے والد کے خلاف کیوں ہوا اور تربوز کی پری کو جادوئی قید سے کیسے نکالا؟ کبھی کبھی قدرت ایسے عجیب و غریب راز چھپائے بیٹھی ہوتی ہے جو انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جہاں ایک بوڑھا جوڑا رہتا تھا۔ ان کا نام دادا افضل اور دادی بی بی آمنہ تھا۔ ان کی زندگی بہت مشکلوں میں گزر رہی تھی۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس میں وہ ہر سال تربوز اگاتے، لیکن کم بارش، کم پانی اور غربت نے ان کی زمین کو بنجر بنا دیا تھا۔ ایک رات آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ بارش اتنی تیز ہوئی کہ گاؤں کا ہر گھر پانی میں بھیگ گیا۔ افضل اور آمنہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے مالک ہمیں رزق عطا فرما، ہم بہت مجبور ہیں۔ دعا کرتے کرتے وہ روتے ہوئے سو گئے۔ جب صبح آنکھ کھلی تو باہر شور تھا، پورا گاؤں حیرت میں تھا۔ افضل اور آمنہ جب کھیت کی طرف گئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خشک زمین ہری بھری ہو چکی تھی اور کھیت میں بڑے بڑے رسیلے تربوز اگے ہوئے تھے۔ افضل اور آمنہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر تربوز چمک رہا تھا جیسے ان میں کوئی روشنی چھپی ہو۔ چند دن بعد افضل ایک تربوز توڑ رہا تھا کہ ایک عجیب سا تربوز نظر آیا۔ یہ تربوز باقیوں سے مختلف تھا۔ اس میں سبز اور سرخ روشنی جھلک رہی تھی۔ اس نے فوراً آمنہ کو بلایا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ رات کو اس تربوز کو کاٹیں گے تاکہ کوئی اور اسے نہ دیکھے۔ رات ہوئی، پورا گاؤں سو گیا۔ آمنہ نے جیسے ہی چاقو سے تربوز کو کاٹا، تربوز ایک دم سے کھل گیا۔ اس میں سے روشنی پھوٹی اور پورا کھیت جگمگا اٹھا۔ اچانک ایک خوبصورت پری باہر آئی۔ اس کے پر تھے اور چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، میرا نام ماہین ہے اور میں تمہاری دعاؤں کے جواب میں آئی ہوں۔ ماہین کو دیکھ کر دادا افضل اور آمنہ حیران اور خوش ہوئے۔ وہ دونوں بے اولاد تھے اور ماہین کو اپنی بیٹی کی طرح گود لے لیا۔ ماہین جادوئی طاقت رکھتی تھی۔ اس نے ان کے لیے ایک محل بنایا، کھانے پینے کا سارا انتظام کیا اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ ماہین کو جنگل سے محبت تھی۔ وہ وہاں جا کر جانوروں سے باتیں کرتی، پرندوں سے گیت سنتی اور درختوں سے راز بانٹتی۔ ایک دن جنگل میں اس کی ملاقات شہزادہ روحان سے ہوئی جو بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دلوں میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا ایک جادوئی پری سے ملا ہے، وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ جادو سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے سازش کی اور ماہین پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید کروا دیا۔ محل کے تہہ خانے میں ایک ڈراؤنے پنجرے میں اسے قید کر دیا گیا، جہاں نہ روشنی تھی، نہ ہوا تھی، نہ کھانا پینا تھا۔ بادشاہ نے افضل اور آمنہ سے بھی سب کچھ چھین لیا، ان کا محل، کھیت اور عزت۔ گاؤں میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگ ڈر کے مارے خاموش ہو گئے۔ روحان کو جب ساری حقیقت پتہ چلی، وہ چپ نہ رہا۔ اس نے دادا افضل سے ملاقات کی اور سب کچھ سنا۔ دونوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ روحان نے رات کے اندھیرے میں محل میں داخل ہو کر ماہین کو پنجرے سے آزاد کرایا۔ دونوں بھاگتے ہوئے باغ میں آئے، لیکن تب بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ اور روحان کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ آخر کار روحان نے اپنی جان پر کھیل کر بادشاہ کو شکست دی۔ بادشاہ اپنی نفرت میں ہی مارا گیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد روحان اور ماہین نے شادی کی۔ گاؤں کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔
روحان نے گاؤں کا حکمران بن کر عدل و انصاف قائم کیا۔ ماہین نے دوبارہ جنگل میں جا کر قدرتی حسن کو سنوارا اور جانوروں کی مدد کی، اور گاؤں میں خوشیوں کی لہر دوڑ اٹھی۔ ایک دن ماہین نے افضل اور آمنہ کو اپنے ساتھ کھیت میں لے جا کر ایک خاص تربوز دکھایا۔ یہ تربوز باقیوں سے مختلف تھا۔ اس کی سطح پر سنہری موتی لگے ہوئے تھے